جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی رکاوٹ کہیں سے پڑی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پڑی ہوگی، یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی، تو ان چہم گوئیوں کو آپ رد کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب کے آفس سے ہی اطلاع جانی تھی کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، تو اس لیے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں کوئی خلل ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے سے نہیں روکا۔ اسپیکر کو ایمرجنسی میں جانا تھا، اس لیے اسپیکر آفس سے ہدایات نہیں گئیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام میں اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی خود بنانی ہے، وہ متنازع گفتگو کریں گے تو اثر پڑے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی واپس آئیں گے تو آئندہ ہفتے تیسری نشست ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل ہوں تو عدالت بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ تحریری مطالبات دے دیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی تحریری مطالبات دے تاکہ مذاکرات آگے بڑھیں۔ پی ٹی آئی ایسی ملاقات چاہتی ہے جسے کوئی آنکھ دیکھے نہ کان سنے۔ شیخ وقاص اکرم بولے تیسری نشست میں ہم مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیں گے، چاہتے ہیں تیسری نشست سے پہلے بانی سے ملاقات۔ عمران خان کی ایکسیس ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے، عمران خان کے بچوں کو نہیں بات کرنے دیتے، عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے، رولز توڑے جاتے ہیں جیل کے، یہ ٹارچر کے اندر آتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں، اب ہم ہیومن رائٹس کیس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دی جاتی، بچوں سے بات نہیں کراتی، معالج سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کر لے کے جائیں گے۔ ملک احمد کا کہنا ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو 26 نومبر نہ ہوتی۔ مریم نواز پہلے بانی پی ٹی آئی کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، آج وہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن پر چل رہی ہیں۔ 4.5 سال بعد پی آئی اے کا طیارہ یورپ کی فضاؤں میں داخل، فلائٹ آپریشن بحالی کے بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز PK-749 330 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچ گئی۔ پاکستانی سفارتی عملے نے استقبال کیا، چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر مختلف تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ پیرس اسلام آباد کی پرواز PK-750 نے اڑان بھر لی، مسافر آج صبح 7 بجے اسلام آباد پہنچے گے۔ حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کر دیا۔ یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو ناقابل اختلافی نقصان پہنچا تھا، آنے والے دنوں میں برطانیہ کے لیے بھی فلائٹس بحال ہوں گی۔ یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پر وزیراعظم کی قوم کو مبارکباد۔ معیشت کا پہیہ جام کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے، پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد، کہا دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% اضافہ ہوا۔ ریکارڈ ترسیلات زر پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے آئینی عزم کی سند ہے۔ حکومت پاکستان ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم کے FPR کو محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، کہا ملک اور قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے۔ ٹرمینلز میں بین الاقوامی معیار کی افرادی قوت کو تعینات کیا جائے گا، کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں، نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں۔ اوورسیز کو عمران خان صاحب کی کال بھی جا چکی ہے، 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا اثر پڑتا ہے۔ ہماری اپنی ذاتی ملے، ان کی تو بیلنس شیٹ زبردست ہے۔ یہ قوم کے ادارے ہیں، اس کے لیے نہ ان کو کام کے بندے ملتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ اتفاق لکھ دیا جاتا تو شاید یہ بھی پروفیٹیبل ہو جاتے۔ ترسیلات روکنے کی اپیل کا اثر اگلے 2-3 ماہ میں نظر آئے گا۔ 2022 میں ترسیلات زر $32 ارب تھیں،
2024 میں 27 ارب ڈالر ریکارڈ ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا ان کی ذاتی ملوں کی بیلنس شیٹ تو زبردست ہے مگر قومی ادارے خسارے میں ہیں۔ قومی اداروں کے ساتھ بھی اتفاق لگ جائے تو وہ بھی منافع میں جائیں گے۔ مینڈیٹ چور حکومت کچھ چیزوں کو مخصوص طریقے سے پیش کر رہی ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم نے معیشت درست سمت میں ڈال دی۔ گزشتہ روز بھی کئی وفاقی وزراء نے کہا معیشت درست ٹریک پر ہے۔ کے پی میں صحت کارڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب کو 103 کارڈ جاری کرنا پڑیں گے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں استغاثہ کے ایک اور گواہ کا بیان قلم بند، بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت پہ پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کے عدم پیشی پر عدالت برہم، ریمارکس دیے بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق جرا ختم کر دیں گے۔ آئندہ سماعت پر مزید گواہان طلب، سماعت 14 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور یو اے ای صدر کے خلاف مہم چلانے والا ملزم گرفتار، ایف آئی نے بلال ملک کو لاہور سے دھر لیا۔ ملزم نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور یو اے ای صدر کی ویڈیو اور تصویریں ایڈٹ کر کے وائرل کی تھیں۔ لاہور میں جناح اسپتال کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی، 4 گاڑیوں اور ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، امدادی کارروائیاں جاری۔ کراچی میں تیز رفتار ٹینکر مزید 2 جانیں نکل گیا۔ شہید ملت روڈ پر تیز رفتار ٹینکر 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل گیا۔ حادثے میں بڑا سانحہ یہ ہوا کہ نہ صرف کچلا بلکہ گھسیٹتے ہوئے پل پر چڑھ گیا۔ 2 دوست موقع پر جاں بحق، بزرگ شہری شدید زخمی۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار، پولیس نے کلینر کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ نے واقعے کو حادثے کے بجائے قتل قرار دے دیا، کہتے ہیں اقدام قتل کا پرچہ کٹوائیں گے۔ سال کے پہلے ہی 10 روز کراچی والوں کے لیے خونی ثابت ہوئے، 23 افراد جان سے گئے۔ کراچی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی حادثات کی وجہ بنی۔ مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل، کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جعلی وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں، جس کو وہ علاج کہتی ہیں، ہم اس کو فراڈ، فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا رد عمل، کہا پنجاب گورننس میرٹ کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا گئے، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں برفیلے نظارے۔ بلوچستان میں یک بستہ ہواؤں کے ڈیرے، پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند کا راج۔ لاہور میں حد نگاہ انتہائی کم، ٹرک میٹرو بس کے ٹریک سے ٹکرا گیا۔ میٹرو سروس 3 گھنٹے معطل رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک ساتھ بارش کی پیش گوئی۔